آج ہم ڈاکٹر اسرار احمد کے ایک بہت ہی خاص جیو پولیٹیکل تجزیے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جس میں انہوں نے ایران اور پاکستان کے بارے میں ایک منفرد نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس تجزیے کے مرکزی خیال پر آتے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ دو مخصوص ممالک کو ایک عالمی طاقت نے اپنے بنیادی اہداف کے طور پر چنا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا، خاص طور پر آج کی بدلتی ہوئی دنیا میں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اس پوری بحث کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم اسے 4 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلے مرکزی نظریہ، پھر ایران کا معاملہ، اس کے بعد پاکستان کا معاملہ اور آخر میں ایک متحدہ نظریہ۔ تو سب سے پہلے آئیے اس بنیادی تصور کو دیکھتے ہیں جو اس مواد میں ایک نیو ورلڈ آرڈر اور اس کے اہداف کے بارے میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ تجزیہ کہتا ہے کہ یہ دونوں ممالک صرف علاقائی طاقتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک عالمی ایجنڈے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ ڈاکٹر اسرار کے مطابق یہ صرف کوئی سیاسی دشمنی نہیں، بلکہ یہ ایک نظریاتی جنگ ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اس نظریے کے پہلے ستون کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ ایران کو ہدف کے طور پر کیوں دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر احمد کے مطابق ایران کی اہمیت کے 3 بنیادی وجوہات ہیں۔ 1، وہاں کا کامیاب مذہبی انقلاب، 2، ریاستی سطح پر بنیاد پرستی، اور 3، تیل پر مبنی ان کی معاشی طاقت۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایران کو ایک بڑا کھلاڑی بناتی ہیں۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ اٹھایا گیا ہے، ایک اہم فرق واضح کیا گیا ہے۔ اس تجزیے میں اس بات پر زور ہے کہ ایران کا نظام اس لیے منفرد ہے کیونکہ یہ لوگوں میں سے اٹھا، یعنی ایک عوامی تحریک سے۔ یہ کوئی فوجی بغاوت نہیں تھی جس کی وجہ سے اسے ایک الگ قسم کی قانونی حیثیت حاصل ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انقلابی نظریے اور معاشی خود مختاری کا یہ ملاپ ہی ایران کو اس عالمی نقطہ نظر میں ایک زبردست حریف بناتا ہے۔ وہ نظریاتی طور پر بھی الگ ہیں اور معاشی طور پر بھی خود انحصاری کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چلیے اب اس دلیل کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک بالکل مختلف زاویے سے ہدف کیوں سمجھا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ بتاتا ہے کہ پاکستان اصل میں اسلامی فکر اور تحریک کی ایک گہری 400 سالہ تاریخ کا امین ہے۔ یہ تاریخ پاکستان کو صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک نظریاتی تحریک کا وارث بناتی ہے، اور یہی بات سمجھے جانے والے خطرے کے اندرونی پہلو کو واضح کرتی ہے، یعنی ایک بڑی تبدیلی کی صلاحیت جو اس قوم کے فکری میراث میں گہری جڑی ہوئی ہے۔ مطلب خطرہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے ہی موجود ہے۔ اور دوسرا اہم فیکٹر اس تجزیے کے مطابق پاکستان کی پوری مسلم دنیا میں وہ منفرد فوجی اور ٹیکنیکل حیثیت ہے، یعنی یہ واحد مسلم اکثریتی ملک ہے جس کے پاس ایٹمی صلاحیت ہے۔ ڈاکٹر اسرار کا یہ جملہ اس پوری بات کا نچوڑ ہے کہ اگر اسلامی بم بننا ہے تو وہ یہیں بنے گا، اور اس تجزیے کے مطابق یہی وہ چیز ہے جو پاکستان کو ایک بنیادی ہدف بناتی ہے۔ تو اب آئیے ان دونوں الگ الگ دلائل کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تاکہ وہ پوری تصویر صاف ہو جائے جو ڈاکٹر احمد پیش کر رہے ہیں۔ تو یہاں ہم 2 مختلف قسم کے چیلنجز دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف ایران ہے جہاں خطرہ اوپر سے نیچے ہے، یعنی ایک ریاستی سطح پر موجود انقلاب اور نظریہ، اور دوسری طرف ہے پاکستان جہاں خطرہ نیچے سے اوپر ہے، یعنی عوام میں خاص کر مڈل کلاس میں ایک گہری فکری میراث اور ایٹمی صلاحیت۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اس نظریے میں ان دونوں ملکوں کو ایک ساتھ اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ یہ عالمی نظام کے لیے 2 الگ الگ مگر اہم نظریاتی اور فوجی چیلنجز پیش کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ ہمیں ایک آخری سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے اس تجزیے کو سامنے رکھتے ہوئے اگر یہ صورتحال جاری رہتی ہے تو مستقبل میں ان 2 ممالک کا عالمی سیاست میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟